السلام علیکم، میں رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ڈیل کرنے کا بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران پوری طرح سے تیار ہے ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے. کئی ہفتوں سے امریکہ ایران کے ریجن میں فائٹر جیٹس بھیج رہا ہے، ڈرونز بھیج رہا ہے، ٹینکس بھیج رہا ہے، اور مزید ایئر ڈیفینس سسٹمز کو بھی وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ امریکی بحری جہاز بھی عمان کے قریب موجود ہے. اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی ڈیفینس کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. کیا واقعی امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں اس میں. ایک وہ آپ جب اسٹیٹس کی مخالفت اس قدر زیادہ بڑھ جائے کہ آپ ایک ریٹرک کے طور پہ، سگنلنگ کے طور پہ ایک چیز دکھا رہے ہوں دنیا کو کہ ہم دشمن ملک کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جو اس کی اصل اسٹریٹجک حقیقت ہوتی ہے کہ what states actually want and what those states can actually afford. دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر یہاں اس وقت سگنلنگ کی بات کریں تو دونوں طرف سے آپ کو کوئرسو سگنلنگ ضرور مل رہی ہے. خطرہ بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ ایران کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو خطرہ تو ہے، لیکن کیا ایک آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ شاید اس پیمانے پر ایک آل آؤٹ وار آپ کو نظر نہیں آئے. اب اس کو آپ ایک اپنی ڈیٹرنس ریسٹور کرنے کا ٹیکٹک قرار دے دیں. ایران کے اندر اس قدر خوف پیدا کر دیا جائے کہ وہاں سے ہی کوئی بغاوت کی توقع کرنے لگیں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن ملٹری بلڈ اپ جہاں پہ ہونا شروع ہو جائے تو وہ آپ اس کو بالکل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی خطرے سے آ رہی ایک چیز ہے. خطرہ موجود ہے، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسی شخصیت انچارج ہوں تو جیسے انہوں نے کہا بھی کہ جی ہمارے لوگ تو ہیں وہ بالکل ٹریگر پہ انگلیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی وقت بھی اس کو دبانے کے لیے تیار ہیں. واٹ ڈز دیٹ شو؟ کہ اگر واقعی کوئی جنگی جنون سوار ہو جاتا ہے، اگر واقعی پاگل پن سوار ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کوئی روک نہیں رہا ہے. اچھا، اس میں دو تین چیزیں جو میں دیکھ رہی تھی، آپ نے جیسے جن وارشپس وغیرہ کا بھی ذکر کیا، جو یو ایس آرماڈا تیزی سے ایران کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف حملہ وہ کریں گے، صرف اٹیک کریں گے. آپ کو ان کا مختلف جو اس وقت ملٹری اکوپمنٹ دیکھ کے نظر آتا ہے کہ ان کو گھبراہٹ یہ بھی ہے کہ ایران کا رد عمل بھی آئے گا، اور اس کے لیے بھی جو ڈیفینس کی تیاری ہے وہ بھی بھرپور ہے. یعنی صرف اور صرف آپ کو اوفینسو نظر نہیں آ رہا امریکہ کی تیاریوں میں، ڈیفینسو ایک پوسچر بھی بہت زیادہ نمایاں ہے. اب ایئر ڈیفینس سسٹمز وہ وہاں پہ پہنچے، ارلی وارننگ سسٹمز، ISR ایئر کرافٹس، ریفیولنگ ٹینکرز، یہ سب چیزیں جو میں دیکھ رہی تھی نا، یہ ڈیفینس کی علامت ہے کہ آپ اپنی ڈیفینس کی بھی تیاری کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شو میں کی تھی کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو US ملٹری فٹ پرنٹ کافی اسٹرانگ ہے. 50,000 کے قریب ان کے ملٹری پرسنل آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں، جس میں سے 10,000 تو تقریباً آپ کو العدید ایئر بیس میں قطر میں ملتے ہیں، اور وہاں باقی جو ہیں وہ جارڈن ہیں، سعودی عربیہ میں، بحرین میں، عمان میں، UAE میں، وہاں پہ ان کے فوجی موجود ہیں. یہ ایک سیٹلائٹ امیجز کچھ سامنے آئے تھے، اور اگر آپ ان کو بھی دیکھیں سو العدید ایئر بیس کے، اب یہ سنڈے کو تصویریں لی گئی ہیں العدید ایئر بیس کی، اور یہ سارے اب BBC دکھا رہا تھا اور ہر جگہ پہ چل رہی تھی، جو کہ ون آف دی لارجسٹ، آئی تھنک دی لارجسٹ امیرکن فیسلٹی ان دی مڈل ایسٹ ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بڑی مختلف جو پہلے کی تیاری تھی وہاں پہ اس بیس کے اوپر وہ کیا تھی، اور اب کیا ہے. جو لاسٹ ٹائم اسٹرائک ہوئی تھی تب کیا پوزیشن تھی جب اسرائیل اور ایران کی 12 دن کی جنگ چلی تھی، تو اب کیا ہے. اب وہاں پہ آپ کو نئے اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹمز جو ہیں وہ انسٹال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سیٹلائٹ امیجز سامنے آئے ہیں العدید ایئر بیس کے. پھر آگے چلتے ہیں. اسٹیفن واٹکنز ایک شخص ہے جو کہ شپس وغیرہ کو ٹریک کرتے ہیں، پھر ان کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے اسی طریقے سے لکھا کہ ایک US کا جو ارلی وارننگ اینڈ اسپائی ایئر کرافٹ ہے وہ پہنچ چکا ہے، جو کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر جو کہ انہوں نے کیا تھا ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ، اس وقت بھی موجود تھا، جس میں RC-135، E-11A
اور E-3G سینٹری شامل ہیں. اب یہ جو آپریشن ہوا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا تھا اور پھر اوبیسلی پھر US کو انٹروین کرنا پڑا تھا کیونکہ اسرائیل سے وہ معاملہ نہیں سنبھل رہا تھا, تو اس وقت بھی US کے تقریباً 100 کے قریب جو ایئر کرافٹس ہیں وہ انہوں نے بھیجے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو حملہ, یہ بات کی بات ہے, یہ بحث چلتی رہے گی کہ واقعی کوئی نیوکلیر فیسلٹی تھی یا نہیں تھی, بٹ اپیرنٹلی وہ جو B-2 جیٹس انہوں نے بھیجے وہاں پہ, پریسیژن بامبرز جن کو کہا بھی جاتا ہے, سو وہ اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے نظر آیا تھا جس کو اسرائیل کے ریسکیو کے لیے آنا پڑا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو تیاری ہے, یہ جو میں نام دیکھ رہی ہوں, جب یہ سیٹلائٹ امیجز آتے ہیں, جب یہ وار شپس کو ٹریک کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کون سی شپ جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے. پھر ایک اور بڑی US آرماڈا کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو US شپ ہے ابراہم لنکن, یہ انڈو پیسیفک ریجن کے اندر موجود تھی. اب یہ بھی اسی میں بتایا جا رہا ہے کہ جی بڑا امپورٹنٹ ایک US کیریئر ہے, اور یہ فوری طور پہ اس کو کہا گیا وہاں سے واپس مڑنے کے لیے اور یہ گلف پہنچا دیا گیا ہے. سو یہ پہنچانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی تیاری ہر طریقے سے دکھا رہے ہیں. لیکن آپ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ اس وقت شاید ایک ڈیفالٹ آپشن نہ ہو آل آؤٹ وار, آپ ڈرانے کے لیے, اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے ضرور یہ کوششیں کرتے ہیں, لیکن کیا اس وقت دونوں اطراف یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں, کیونکہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. اور یہ سوچ بہت زیادہ اب خود امریکہ کے اندر پینٹاگون میں بھی اب یہ پروان چڑھنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا صرف اور صرف رجیم چینج کرنے کے لیے ہمیں اس جانب جانا چاہیے. تو آئی تھنک بہت بڑی اکثریت پینٹاگون میں بھی اس کے حق میں نہیں ہے, خاص طور سے جو آپ نے عراق کی سچویشن دیکھی ہے, جو لیبیا کی سچویشن دیکھی ہے, اس کے بعد بہت زیادہ لوگ ریلکٹنٹ ہیں. اب اس کے لیے اور بہت عوامل درکار ہوتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. وہاں پہ اس وقت آپ کو کوئی بغاوت نظر نہیں آ رہی. آپ نے دیکھے ہیں کچھ پروٹیسٹ ہوئے, کچھ ہفتے چلے, اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. آپ نے جو ایک اپنا جاسوس کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک تھا جو اسپائز کا تھا, ایران اس پہ کنٹرول پا چکا ہے. سو آپ کی آن گراؤنڈ پریزنس اس طریقے سے نہیں ہے جو شاید اس قسم کی رجیم چینج کرنے کے لیے, کوئی اور سازشیں رچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہو. پھر اب ایک تو میں نے کہا نا کہ عراق والا تجربہ ہے, افغانستان والا 20 سال کا تجربہ ہے, وہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جس کے بعد شاید باقاعدہ طور پہ رجیم چینج کی طرف پینٹاگون کی طرف سے, اکثریت کی طرف سے نہیں سوچا جا رہا ہے. پھر ایران کا جو جغرافی ہے وہ بڑی فرق ہے. آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ابھی پہلی بار ایسا ہوا کہ جب ایران کو تھریٹ کیا US نے جنگ کے لیے, جب یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس دوران, سو آپ کو سعودی عربیہ کی طرف سے, UAE کی طرف سے بیانات آئے کہ جی وہ اس کی فیور میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو ایران پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. سو اب آپ دیکھیں, اب ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے, آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن اب آپ کے بہت زیادہ جو ایک کنونشنل اتحادی رہے ہیں, جو ریجن میں آپ کے انٹرسٹ کو پروان چڑھاتے آئے ہیں, اس میں آپ کو ہیلپ کرتے آئے ہیں, وہ بھی اب اس چیز کی فیور میں نہیں ہے. پلس ایران کے حالات, ان کی حکومت, ان کی جو وہاں پہ ملٹری ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں رکھتے ہوئے یہ خدشہ ضرور پایا جاتا ہے کہ بھائی ہم کیسے مقابلہ کریں گے. پھر اس ریجن کے اندر ہی ایران کو ایک اور ایج حاصل یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ جگہ پہ پراکسیز بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے. تو ان کو وہ بھی ڈر ہے کہ جی ان کی مختلف ملیشیاز اٹھیں گی اور پھر ہمارے پہ حملہ کر دیں گی, تو ہم کس طریقے سے ڈیل کریں گے. سو اس وقت جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا کہ یہ اگر میں اس کو دیکھوں تو میں یہ کہوں گی کہ اوبیسلی وہ ایک اپنی ڈیٹرنس کو ثابت کرنے کی کوشش یا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ سیکنڈلی he wants Iran to be on the table for this nuclear deal. جو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس وقت کم رہ گیا ہے, پھر وقت کم رہ گیا ہے, زیادہ وقت نہیں ہے, ڈیل کے لیے آ جائیں. پھر آپ یہ سارا US کا ملٹری بلڈ اپ آپ کو ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ جی کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ ہو جائے گا. سو بیسکلی تو وہ ان کو اس چیز پہ مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی صورت نکالیں اور آپ آئیں. سو فوکس جو ہے نا وہ مطلب ٹیبل پہ لانا ان کا فوکس ہے, اور وہ رجیم چینج. ہاں مطلب بیسک تو ان کا فوکس اس وقت یہی ہے نا کہ بھائی اس کی جو نیوکلیر صلاحیت ہے اس کو محدود کیا جا سکے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جی اسرائیل کی لابی وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر, اور ان کی طرف سے اب جو ایران کا مسل پروگرام ہے اس پہ بہت عرصے کی نظر ہے. یہ میں پہلے بھی بار بار کہہ چکی ہوں کہ US پہلے بیان نہیں دیتا تھا ان کی مسل ٹیکنالوجی کو لے کے, لیکن اب آپ کو مسل ٹیکنالوجی
انرجی پہ بھی کافی زیادہ تحفظات آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ڈرونز دیکھے ہیں, میسلز دیکھے ہیں, جس کا اندازہ نہیں تھا اس وقت اسرائیل کو. وائی؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے نا وہ ایران کو اپنے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے کہ بھائی ہماری تو نا ہمارا وجود ہے نا اس کے لیے ایران خطرہ ہے, سو کسی بھی وقت ہمارے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایران اس ریجن کے اندر ایک ایسی واحد طاقت ہے جو اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے, جو اسرائیل کو چیلنج کرتا ہے, یا جو اس کی پراکسیز ہیں وہ اسرائیل پہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں طرف سے فیصلے کیے جا رہے ہیں, لیکن ایک آل آؤٹ وار مجھے نظر نہیں آتی ہے. کافی ایک لمیٹڈ ایک چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بھی کانسیکوینسز, اس کا بھی جو آؤٹ کم ہے وہ یو ایس کے لیے, خاص طور سے مڈل ایسٹ کے ریجن کے اندر جہاں اس کی ایک ملٹری پریزنس موجود ہے, جہاں ایئر بیسز موجود ہیں, اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا, اگر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں جو مڈل ایسٹ کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو آئل کی سپلائی رک جائے گی, تو یہ نئے کرائسس کی طرف چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ, جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سعودی عربیہ یو اے کے جو بیان دیکھے تھے جب امریکہ نے ایران پہ حملے کی دھمکی دی تھی, سو ان کے بھی کنسرنز یہی ہیں. آپ ایک عالمی سپلائی کو متاثر کریں گے. اوبیسلی اس میں جو بنیادی کردار ہے نا وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک اسٹریٹجک چوک پوائنٹ ہے. تقریباً 20 سے 25% جو ہے LNG اس کی تجارت یہاں سے ہوتی ہے سالانہ. پھر اتنے ہی 20 سے 25% کے قریب جو ہے وہ آئل یا اس کی بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اس کی تجارت نظر آتی ہے. اب ہمیشہ سے ایک گلوبل شپنگ کے لیے یا گلوبل شپنگ راؤٹس کے لیے بڑا ایک یہ چیلنج کے طور پہ اور ایک پوٹینشیل تھریٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو اس سے آپ دیکھیں جو عالمی معیشت ہے آلریڈی ایک بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے, اس کی کیا صورت بنے گی. پھر آنے والے دنوں میں یورپ جو کہ آہستہ آہستہ آپ کو پہلے ہی متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, روس سے گیس کی یا توانائی کی ضرورتیں ان کی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, وہاں پہ سینکشنز ہیں. سو یورپ اور ایشیا جو ہیں وہ ایک بحران کی طرف جا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو نئے فرنٹس اس وقت کھلتے ہوئے آپ کو ریجن کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ دوبارہ سے ایک جان پکڑ سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا یمن کے اندر جو یو اے ای اور سعودی عربیہ کا کلیش آپ کو نظر آیا ہے, وہاں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی مزید شدت نظر آ جائے. پھر آپ اسی طریقے سے اسرائیل اور حزب اللہ والا کلیش جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں مختلف جگہوں کے اندر جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ جناب ایران کے پراکسیز تو موجود ہیں, تو وہ کیسے اس پورے چیز کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اور پھر عراق اور سیریا کے اندر خاص طور سے جو یو ایس کی ایئر بیسز ہیں وہ نشانے پہ ہو سکتی ہیں. میں نے آل حدید کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اس کے علاوہ جو چھوٹی ایئر بیسز ہیں وہ بھی خطرے کا شکار ہو جائیں گی. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب آپ کو مختلف ایسے کلیشز بھی نظر آ رہے ہیں جو شاید آپ نے اور ہم نے سوچے بھی نہیں ہو, یا جس پہ ہمارے اینالسٹس نے کبھی تبصرہ بھی نہ کیا ہو یا فورسی نہ کی ہوں. یک ونیزویلا والا آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ ونیزویلا میں کیا صورتحال ہو گئی. یوکرین چوتھے سال میں انٹر ہو چکی ہے, یوکرین اور روس کی وار. غزہ والا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, سیز فائر کہنے کو ہو گیا ہے, بورڈ آف پیس بن گیا ہے, لیکن ابھی بھی آپ کو سیز فائر کی وائلیشنز نظر آ رہی ہیں. سو ایک آلریڈی ایک تناؤ ہے, ایک کشیدگی ہے پوری دنیا کے اندر. اب یہ اگر امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کی ان کے اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ مخالفت موجود ہے, تو وہاں پہ جو ان کی جو ایک بیس سپورٹ ہے وہ بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے. اینڈ اوبیسلی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تو ایک اور موقع ان کو مل جائے گا. آپ کیونکہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اپنی ان بیانات کو جو آپ ماضی میں دیتے آئے ہیں کہ آپ نے کسی اور ملک کے معاملات میں انٹروین نہیں کرنا ہے, وہاں پہ کوئی جنگیں نہیں مسلط کرنی ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ جناب میں نے جنگیں رکوائی ہیں, بٹ آل آف اے سڈن آپ ایک نئی جنگ شروع کر دیں تو اس پہ سوال تو اٹھیں گے. سو جو آپ کا ایک سوال تھا کہ صرف اور صرف عالمی جو سپلائی ہے تیل کی وہی نہیں متاثر ہوگی, ہماری اس سے ریلیٹڈ تو بہت ساری چیزیں ہیں, مہنگائی ہوگی, کرائسس پیدا ہوگا, بٹ ادر دین دیٹ آپ بہت زیادہ جنگیں شروع کرانے کا حصہ بن جائیں گے, وچ the world cannot afford at this time. Thank you for being here. آج کے لیے اتنا ہی. See you in the next episode. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.